باقی ہمیں واقعات کے ساتھ جوڑا گیا کہ بھائی شیعہ وہاں سے نکلے، وہاں سے ایک فرد سے جوڑا گیا، عبداللہ ابن سبا، ایسے ہی ہے نا جی؟ آپ یہ نام بہت زیادہ سنتے ہوں گے، سبائی کہہ کے بات کی جاتی ہے عبداللہ ابن سبا نے، اور چھوٹے موٹے نہیں، بڑے بڑے سکالرز۔ عبداللہ ابن سبا سب سے پہلے، اس بات کو مد نظر رکھ لیں، یہ باتیں اس ممبر پہ نئی ممبروں پہ دہرائی جاتی ہیں، یہ ایک مرتبہ میں عرض کر رہا ہوں، اسے مد نظر رکھ لیں، ساری زندگی کے لیے کام آئیں گی، خدا کی قسم۔ عبداللہ ابن سبا کا آپ کہیں کسی کتاب میں ذکر نہیں پڑھیں گے۔ آپ کا یہی ماننا ہے کہ اہل تشیع کا عبداللہ ابن سبا سے کوئی تعلق تھا نہ ہے نہ ہوگا، اور اہل تشیع کی کتب کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، تو میں کہتا ہوں پھر سب سے پہلے آپ ان کتابوں کا اور ان مصنفین کا، جو کہ آپ کی کتاب اور آپ کے مصنفین، مفسرین، محدثین ہیں، آپ ان کا انکار کیجئے۔ ناسخ التواریخ اس کا انکار کیجئے، اسی طرح تہذیب الاحکام اس کا انکار کیجئے، اسی طرح آپ کی معروف رجال کشی کی کتاب آپ اس کا انکار کیجئے، اسی طرح سے من لا یحضرہ الفقیہ آپ اس کتاب کا انکار کیجئے، کیونکہ بحمد تعالیٰ آپ کی یہ چاروں کتابیں ہمارے پاس حوالوں کے ساتھ موجود ہیں، ان میں عبارتیں موجود ہیں کہ عبداللہ ابن سبا کا بہت گہرا تعلق ٹھہرا ہے اہل تشیع سے، جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی اس نے بڑی کوششیں کی، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خلفائے ثلاثہ کی تبرہ کیے، ان کو گالیاں دی، ان کی گستاخیاں کی، بہت گہرا تعلق ٹھہرا ہے اہل تشیع کے ساتھ۔ اگر آپ انکار کرتے ہیں تو پھر آپ ان تمام کتابوں کا انکار کیجئے، لیکن میں نے اتنی بڑی بڑی کتابوں کا نام لیا ہے کہ آپ کیا اور آپ کے جتنے چاہنے والے اور جتنے علماء ہیں وہ چاہ کر بھی جو کتابیں میں نے نام لی ہیں وہ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ الغرض آپ نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، اور یہ اہل سنت و جماعت نے زبردستی عبداللہ ابن سبا کا تعلق اہل تشیع کے ساتھ کر دیا، جبکہ ہماری کتب میں اس کا ذکر تک نہیں ملتا ہے بقول آپ کے۔ تو میں یہ بیان کرتا چلوں کہ آپ اپنی کتب کا مطالعہ اگر کرتے تو یہ بات کہنے کی ضرورت اور جسارت نہ کرتے، اگر مطالعہ کیا ہوتا۔ الغرض مطالعہ آپ نے نہیں کیا، کوئی بات نہیں، ہم آپ کو آپ کی کتاب سے عبارت دکھا دیتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا کا تعلق اہل تشیع کے ساتھ تھا، ہے اور رہے گا۔ ناسخ التواریخ سب سے پہلے آپ کی بڑی معتبر اور مستند کتاب ہے، اس کی عبارت آپ کے سامنے موجود ہے کہ جو عبارت یہ لے کر کے آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر جن لوگوں نے فتنے فساد پیدا کیے، مسلمانوں میں انتشار پیدا کیا، ان میں سب سے بڑا نام عبداللہ ابن سبا کا تھا۔ یہ نام آپ کی کتاب کا میں حوالہ پیش کر رہا ہوں، یہ عبارت آپ کی کتاب کی دیکھ لیجئے، اسکرین پر سامنے موجود ہے کہ عبداللہ ابن سبا جو ہے یہ سب سے پہلا وہ بندہ تھا کہ جس نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جو ہے وہ امت میں فساد پیدا کیا، فتنہ پیدا کیا، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے غلط عقیدے گڑے۔ اور اگلے پیج پر آپ چلے جائیں، یہ اگلا پیج آپ کے سامنے موجود ہے، ان غلط عقیدوں میں سے یہ عقیدے یہ تھے کہ خلیفہ بلا فصل حضرت علی المرتضیٰ ہیں، اور عثمان غنی، حضرت عمر اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہم اجمعین نے ان کے خلافت کو غصب کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان پر ظلم کیا، اور ان کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ خدا تک کہا اور خدا کا درجہ انہوں نے دیا۔ تو یہ تمام باطل عقیدہ و نظریے یہ عبداللہ ابن سبا کے ہیں، اور یہ تعلق رکھتا ہے اہل تشیع سے۔ یہ کتاب ہے ناسخ التواریخ، دوسری آپ کی کتاب ہے۔ آپ نے کہا کہ ہماری کتاب میں اس کا ذکر تک نہیں ملتا ہے، یہ کتاب موجود ہے تہذیب الاحکام، یہ بھی آپ کی بڑی معتبر اور مستند کتاب ہے۔ ذرا اس کی عبارت دیکھ لیجئے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرو اور پھر اللہ کے حضور دعا کرو، تو ابن سبا نے سوال کیا، یہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، ابن سبا نے سوال کیا حضرت امیر المؤمنین علی المرتضیٰ سے۔ اگر کتاب میں ذکر نہیں ملتا تو یہ کس کی کتاب ہے؟ تہذیب الاحکام۔ یہ ابن سبا نام لکھا ہوا ہے صراحت کے ساتھ کہ ابن سبا حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے موجود تھا، اور اس نے یہ سوالات کیے کہ جس نے حضرت علی کو لے کے غلط عقیدے گڑے۔ اسی طرح کی عبارت من لا یحضرہ الفقیہ، یہ بھی آپ کی بڑی مستند کتاب ہے، اس میں بھی موجود ہے، یہ عبارت سامنے موجود ہے۔ اسی طرح کی کہ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرو اور دعا مانگو، تو ابن سبا نے سوال کیا یا امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ سے، تو یہ ابن سبا کا ذکر من لا یحضرہ الفقیہ آپ کی کتاب میں بھی ملتا ہے۔ اب آ جائیے، بڑی مشہور اور معروف آپ کی رجال کشی کی کتاب ہے، یہ عبارت اس کی بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ انہوں نے لکھا کہ بعض اہل علم نے ذکر کیا، کس کے حوالے سے؟ عبداللہ ابن سبا کے حوالے سے ذکر کیا کہ وہ ایک یہودی تھا اور وہ اسلام لے کر آیا، اور منافقت دکھاتے ہوئے اس نے مسلمانوں میں انتشار پیدا کیا، اور وہی تھا کہ جو سب سے پہلے اس عقیدے کو گڑھنے والا تھا کہ خلیفہ بلا فصل حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس نے پھر حضرت
حضرت یوشع بن نون کی بھی مثال دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی مثال دی، اور بھی آگے عبارت کے اندر موجود ہے۔ الغرض میں طویل عبارت نہیں پڑھتا، صرف آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ وہ ایک یہودی تھا اور اس نے اسلام قبول کیا، اور حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ بلا فصل کا عقیدہ اس نے گڑھا، معاذ اللہ خدا ان کو کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خدا کے برابر ٹھہرایا۔ یہ تمام عقائد و نظریات آج میں کہتا ہوں جس مکتبہ فکر میں پا رہے ہیں، عبداللہ ابن سبا بھی اسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے۔ جو لوگ خلیفہ بلا فصل مولا علی کو مانتے ہیں، تینوں خلفائے ثلاثہ پر تبرہ کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، آپ کی کتابوں کے مطابق عبداللہ ابن سبا کا تعلق انہی کے ساتھ ہے۔ تو یہ بات کہہ دینا کہ ہماری کتابوں میں اس کا ذکر تک نہیں ملتا ہے اور عبداللہ ابن سبا کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس سے کہنے سے آپ کی جان چھٹنے والی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی ناسخ التواریخ، آپ کی تہذیب الاحکام، آپ کی من لا یحضرہ الفقیہ، آپ کی رجال کشی، ان تمام کتب میں آپ کے مصنفین، مفسرین اور محدثین نے اس بات کی صراحت کر دی کہ عبداللہ ابن سبا کا ہی اہل تشیع کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو ہدایت کے راستے